لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ناظرین کرام، پروگرام درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں. سورہ نساء کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 اس کی تلاوت آپ کے سامنے جو ہے وہ کی. ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بابرکت گھر بیت اللہ شریف کی عظمت اور برکت کو بیان فرمایا ہے. تو الحمدللہ نیکیوں کا ایک خاص سیزن ابھی اختتام پذیر ہوا ہے اور یہ حج کا سیزن تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حجاج کرام کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے. جنہوں نے حج کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے. جو حج کی نیت اور ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کو پورا فرمائے. جن لوگوں پر حج فرض ہے اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ الحمدللہ نیکیوں کا ایک خاص سیزن تھا جس کے اندر ہم نے قربانیاں کی. اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. جنہوں نے حج کی توفیق ملی اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کی توفیق نصیب فرمائی. انہوں نے حج کیا اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے. عرفہ کے روزہ جنہوں نے رکھا اللہ تعالیٰ ان کے روزے کو جو ہے وہ قبول فرمائے. اسی طرح 10 مقدس دن بڑے بابرکت دن تھے. اس کے اندر ہم نے ذکر اور اذکار کیا، تکبیرات پڑھیں اور باقی نیکیاں کیں. اللہ تعالیٰ سب کی نیکیوں کو جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے. تو الحمدللہ آج کا جو موضوع ہے وہ بیت اللہ شریف کی برکات کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے اس گھر کو. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کا پہلا گھر ہے. فرسٹ پلیس آف ورشپ آن ارتھ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روئی زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسجد الحرام، مسجد حرام کی تعمیر ہوئی. پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی. تو پھر میں نے پوچھا کم بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سنہ، 40 سال. تو پہلی جو زمین پر پہلا جو اللہ کا گھر تعمیر ہوا وہ بیت اللہ شریف تھا. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم ہیں پاسباں اس کے، وہ ہے پاسباں ہمارا. تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ برکت والی ہے، برکت والی جگہ ہے. ہدی للعالمین، پورے جہان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز مکۃ المکرمہ سے کیا تھا اور یہ گھر جو ہے یہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا گھر ہے. احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ہر وقت بیت اللہ شریف پر 120 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہو رہی ہوتی ہیں. ان میں سے 60 وہ رحمتیں وہ صرف طواف کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ خاص ہوتی ہیں، اور پھر 40 برکتیں وہاں پہ نماز پڑھنے والوں کے اوپر جو ہے وہ برس رہی ہوتی ہیں، اور 20 رحمتیں وہ لوگ کہ جو کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے ہیں،
ان کے اوپر جو ہے وہ برکتیں اور رحمتیں جو ہے وہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اللہ نے اس کو برکت والا بنایا ہے۔ تو اب اس کی برکت کیا ہے؟ سب سے بڑی برکت بیت اللہ شریف کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اس گھر کو دیکھنے جاتا ہے، اس کا حج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان کا نامہ اعمال وہ درست ہو جائے، انسان کے نامہ اعمال میں سے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں، تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو اس سعادت کو بار بار حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور بعض دفعہ لوگ بلا وجہ حج فرض ہوتا ہے لیکن اس کے اندر تاخیر جو ہے وہ کر دیتے ہیں، تو اس کو جلد از جلد اس فریضے کو ادا کرنے کی جو ہے وہ فکر جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو برکت والا بنایا، اور اس کی پہلی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس گھر کی برکت سے، اس گھر کی زیارت سے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حج کتنی بڑی عالیشان عبادت ہے۔ الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، ایک مقبول حج کا ثواب سوائے جنت کے جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ تو جس نے بھی حج کیا، حج کو پورے آداب کے ساتھ کیا، پورے اہتمام کے ساتھ کیا، رزق حلال کے ساتھ جو ہے وہ کیا، اور حج کے تمام مناسک کو اچھی طریقے سے ادا کیا، اگر اللہ تعالیٰ اس حج کو قبول فرما لے تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جو ہے وہ جنا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی اس کی جو ہے وہ برکت ہے۔ اور پھر وہاں پہ جانا 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنا، مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا۔ عموماً حجاج کرام جاتے ہیں اور اگرچہ وہ اس مسئلے سے واقف ہوتے ہیں کہ یہاں پہ نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ حجاج کرام اس کے اندر، عمرہ کرنے والے لوگ اس کے اندر سستی کر جاتے ہیں۔ بس حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اب وہ جو ہے وہ اہمیت کے ساتھ باجماعت نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، بازاروں میں گھومتے رہیں گے، شاپنگ مولز کے اندر گھومتے رہیں گے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سامان دنیا کے اندر ہر جگہ مل سکتا ہے، انسان گھر پر بیٹھے ڈیلیوری ہو سکتی ہے، جہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی انسان کو چیز چاہیے وہ مل سکتی ہے۔ اور بیت اللہ شریف کے لیے انسان جب جاتا ہے تو وہ عبادت کے لیے جاتا ہے، گناہوں کی معافی کے لیے جاتا ہے، ایمان کی مضبوطی کے لیے جاتا ہے۔ تو اگر وہاں ایمان لینے جائے اور واپس سامان لے کر آ جائے اور ایمان سے محروم رہ جائے یا خالی ہاتھ رہ جائے، یا حج ان کے مناسک کو اہتمام کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ ادا نہ کرے، لاپرواہی کے ساتھ ادا کرتا رہے، تو پھر وہ سارا جو خرچ کیا، سارا جو مشقت برداشت کی، وہ رائے گاں جو ہے وہ چلی جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حج اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے، منفرد عبادت ہے، اور پھر اس گھر کے اندر جانا، بار بار اس کی جو ہے وہ زیارت کرنا۔ دیکھیے نا، غور کیجئے، جتنے بھی ارکان اسلام ہیں، شہادت ہے، کلمہ شہادت ہے، ایمان ہے، اور اس کے اندر پھر اس کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان میں سب سے جو مشکل عبادت ہے اور ان میں سے جو سب سے یونیک عبادت ہے وہ حج کی عبادت ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سارے اصول جو عام زندگی کے اندر ہمارے لیے مقرر کیے، حج کے اندر وہ توڑوا دیے جاتے ہیں۔ عام زندگی کے اندر ہمیں حکم ہے کہ اچھا لباس پہنو، خوشبو لگا کر مسجد کے اندر آؤ، لیکن حاجی کے لیے اس کے الٹ کرایا جاتا ہے۔ خوشبو لگائے گا تو وہ اس پر دم جو ہے وہ آ جائے گا، وہ 2 انسلے کپڑے جو ہے وہ پہن کر بالکل ایک فقیرانہ لباس کے اندر جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ عام معمولات زندگی کے اندر، دنیا کے امور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اصول دیے، مثلا حکم دیا کہ نماز کو وقت پر ادا کرو، لیکن حج کے موقع پہ اس اصول کو توڑوایا جاتا ہے۔ مغرب کی نماز تاخیر کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ ہے کہ اس طرح عصر کی نماز ظہر کے وقت کے اندر، تو یہ نمازوں کے اوقات تبدیل کر دیے، نمازوں کے اندر تاخیر کر دی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کے اندر تاخیر نہ کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے اس کے اندر تاخیر نہ کرو، جب قرض انسان واپس کر سکتا ہے اس کی ادائیگی کے اندر تاخیر نہ کرو، جب جنازہ تیار ہو جائے اس کی میت کے اندر، اس کی تجہیز اور تکفین کے اندر، جنازے کے اندر بلا وجہ جو ہے وہ تاخیر نہ کرو۔ تو یہ لیکن حج کے موقع پہ یہ سارے اصول جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ہے وہ توڑوائے، اور یہ ہمیں اصول دیا کہ اصل جو چیز ہے وہ اللہ کی عبادت کے اندر ہے، اصل جو چیز ہے وہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہے، اور یہ کہ ہمیں اللہ کے اس گھر کے اندر جانے کی جو ہے نیت رکھنی چاہیے۔ جو لوگ حج کا استطاعت رکھتے ہیں وہ ابھی سے ارادہ کر لیں
کہ میں جلد از جلد اس فریضے کو ادا کرنے کی فکر کروں گا۔ اگر اولاد کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ ان کے اوپر فرض ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بتائے، ان کو اس کی اہمیت کا جو ہے وہ بتایا جائے۔ مبارکن و ہدی للعالمین، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ میں نے اس کو پورے جہاں کے لیے برکت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ تو اگر ہمیں برکات چاہیے، بعض دفعہ انسان بہت اچھا بزنس مین ہے، بہت اچھی اس کی جاب ہے، لیکن جب حج کا کہا جائے تو وہ لے تو لال شروع کر دیتا ہے، ٹال مٹول شروع کر دیتا ہے کہ بھی دیکھیے میں ابھی جو ہے وہ میں کس منہ سے جو ہے وہ کعبے سے جاؤں۔ تو یہ بھی ایک شیطان کا ٹریپ ہے کہ بعض دفعہ وہ اس طرح کے خیالات دل کے اندر ڈال کر کہ تم تو بہت گناہ گار ہو اور اللہ کا گھر تو بہت پاکیزہ جگہ ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گے، تم تو بہت گناہ گار ہو، کیسے اللہ کا سامنا کرو گے۔ تو یہ بھی ایک شیطان کا ٹریپ ہے۔ حج کن کے لیے بنا ہے اور حج کا مقصد کیا ہے؟ گناہوں کی معافی۔ تو آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں، انسان جتنا بھی گناہ گار ہے، اگر حج پر جائے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، حج کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اسی لیے بعض دفعہ یہ شیطان کا خیال اور وسوسہ ذہن کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ تمہارے کپڑے ٹھیک نہیں، تم نماز کے اندر مسجد کے اندر کیسے جاؤ۔ تو یہ بعض دفعہ یہ چیز ہوتا ہے۔ تو انسان کا کام یہ ہے کہ شیطان کے اس خیال کو جھٹک دے، جس حالت کے اندر بھی ہے۔ گھر کے اندر صاف کپڑے موجود ہوں گے، صاف کپڑے پہنے، وضو کرے، مسجد کے اندر آئے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، نماز با جماعت پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ کبھی بھی یہ نہ سمجھو نو سن شوڈ سٹاپ یو فرام کمنگ ٹو مسجد، نو سن شوڈ سٹاپ یو فرام گوئنگ ٹو حج۔ کوئی بھی انسان کا گناہ، کوئی بھی غلطی، کوئی بھی کمی، عیب حج کے جانے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ یہ تو اسی لیے ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کرے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے۔ تو حج مسٹ بی اے ٹرننگ پوائنٹ۔ حج تو اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے، انسان کو احساس ہو کہ میرا بھی خالق اور مالک ہے، جس کی حضور میں نے جواب دہی کرنی ہے، جس کی حضور میں نے ایک دن قیامت والے دن کھڑا ہونا ہے۔ اور میدان عرفات وہ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یوم الحساب کا گویا کہ ایک سناریو ہے، اسی کا منظر پیش کرتا ہے کہ سارے انسان کھڑے ہوں گے وہاں پر، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی، بلا جو ہے وہ کسی بھی تفریق کے بغیر تمام انسان اللہ کے سامنے جو ہے وہ جواب دہ ہوں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ حج ہمیں یہی جو ہے وہ سبق دیتا ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں ظاہر ہے کہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ یہ بہت یونیک عبادت ہے۔ اس کے اندر انسان کو ایک خاص ٹائٹل ملتا ہے جس کو حاجی کا ٹائٹل کہتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن اس اعزاز کو جو ہے وہ دکھلاوے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ جب حاجی کا ٹائٹل مل گیا تو انسان کے دل کے اندر شیطان ایک تکبر ڈال دیتا ہے اور اس کے اندر دکھلاوا آ جاتے ہیں۔ پھر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے تو پورا ایک علاقے میں ڈھنڈورا پٹوایا جاتا ہے، جلوس لے کر جایا جاتا ہے، پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خوشی کا موقع ہے، مبارکباد کا موقع ہے، لیکن وہ ایک حد کے اندر ہونا چاہیے۔ بالکل ایک خاص اس کو ایک فنکشن بنا کر اور پیرو سوشلائز کر کے سوشل میڈیا پر اس کی پوری پبلسٹی کر کے انسان اپنے حج کے اجر کو بعض دفعہ ضائع کر دیتا ہے۔ نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ عموماً یہ ایک ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ حجاج کرام جب حج پر جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جب حج پر جاتے ہیں، جو ہی مطاف کے اندر پہنچے ہیں تو بیت اللہ شریف پیچھے اور آئی فون 17 پرو میکس انسان کے سامنے، اور فوراً جو ہے وہ سیلفی لا رہا ہے، فوراً سوشل میڈیا پر اپلوڈ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ چیز یہ ہے کہ کیا یہ سیلفی قبر کے اندر کام آئے گی؟ کیا یہ اللہ رب العالمین کو انسان دکھائے گا کہ میں نے ایک ایز اے پروف اور ایز اے ایویڈنس کہ میں نے یہ حج جو ہے وہ کیا ہے؟ تو کیوں خواہ انسان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اپنے حج کو جو ہے وہ ضائع کر دے؟ ہاں، اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ اس نیت کے ساتھ کہ کسی اور کو بھی ذرا موٹیویشن ہو جائے، کسی اور کو بھی بیت اللہ شریف کی جو ہے وہ زیارت ہو جائے اور اس کے دل کے اندر بھی احساس ہو جائے کہ دیکھو میرے بھائی نے کر لیا، مجھے بھی جانا چاہیے، اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن بلا وجہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ریاکاری کے اندر، دکھلاوے کے اندر کر دینا، اس سے انسان کے حج کا جو ثواب ہے وہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حاجی صاحب ان کو ملنے کے لیے کچھ لوگ گئے تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ زمزم کا پانی میں آپ کو پلاتا ہوں، اور پھر اپنے خادم کو آواز دی کہ دیکھو وہ گلاس لے کر آؤ جو پہلے حج کے موقع سے جو ہے لے کر آیا تھا۔ تو یہ گویا یہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ میرا دوسرا یا تیسرا حج ہے۔ تو وہاں پہ ایک عالم بیٹھے تھے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حاجی صاحب آپ نے ایک جملے میں اپنے 2 حج کا ثواب ضائع کر دیا۔
کہ بعض دفعہ انسان چھوٹی سی شوخی کی وجہ سے، چھوٹی سی ایسے جملے کی وجہ سے کہ اپنی بڑائی کا جب اظہار کرتا ہے، اپنے تقوی کا جب اشتہار بناتا ہے، تو وہ چیز انسان کے لیے دکھلاوے کا جو ہے وہ ذریعہ جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اور پھر سب سے اہم چیز کہ جو ہے حج وہ حلال مال میں سے کرنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلی کنڈیشن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بعض دفعہ بڑا لمبا سفر طے کر کے اور بڑا خرچ کر کے جاتا ہے، اور وہاں پہ کہتا ہے یا رب یا رب، بڑی عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے، لیکن ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، کوئی حاضری قبول نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ کیسے اس کی دعا قبول کی جائے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے حج کے اندر، اس کی نیکی کے اندر گویا کہ وہ رکاوٹ بن گئی کہ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا، وہ مقصد کا جب اس نے آغاز کیا تو حرام مال کے ساتھ کیا، اور حلال مال کے ساتھ وہ حج نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس حج کو قبول جو ہے وہ نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ بھی چیز ہے کہ الحمدللہ حج انسان پر فرض ہے، اس کو احساس بھی ہے کہ میں نے حج پر جانا ہے، لیکن ایک غلط فہمی یا ایک چیز اور ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہے کہ اگر خاوند کے پاس پیسے ہیں اور وہ حج پر جا سکتا ہے، تو وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میری اہلیہ کے پاس بھی پیسے ہو جائیں اور ہم دونوں مل کر اور اکٹھے جو ہے وہ حج کریں۔ اسی طرح بعض دفعہ ایک آدمی پر حج تو فرض ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں پہلے خود حج نہیں کروں گا، پہلے اپنے والدین کو حج جو ہے وہ کراؤں گا، اور پھر ظاہر ہے کہ اتنا سرمایہ ہوتا نہیں اور وہ انتظار کے اندر ہوتا ہے، نہیں میں نے پہلے اپنے والدین کو حج کراؤں گا پھر جو ہے وہ حج کروں گا، تو اس کے اندر بھی تاخیر جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور چیز جو حج کے حوالے سے ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک کلچر بن چکا ہے کہ حج کو زندگی کا آخری عبادت ہم شمار کرتے ہیں، کہ جب انسان ریٹائر ہو جائے، جب انسان کا گھر بن جائے، جب انسان کے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، جب انسان دنیا کے تمام امور سے فارغ ہو جائے، تو آخری جو وہ کام جو ہے وہ کرے، وہ حج کا جو ہے وہ کرے۔ تو یہ بھی غلط سوچ ہے۔ حج جب فرض ہوتا ہے تو وہ جلدی ادا کرنا چاہیے۔ ہاں انسان تھوڑا مینج کر سکتا ہے کہ چلو اس سال مجھے چھٹی نہیں مل سکتی، یا اس سال میری فیملی مصروفیات ہیں، اس سال میرا اور کوئی مسئلہ ہے، اگلے سال میں کر لوں، اس سے اگلے سال کر لوں، اس طرح تھوڑا بہت مینج کر سکتا ہے، لیکن بالکل اس کو بالکل زندگی کے جو چیک لسٹ ہے اس کے اندر بالکل باٹم آف دا لائن، اس کے اندر بالکل حج سب سے آخری کام رکھا ہوا ہے۔ اور اب یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حج ایک مشکل عبادت ہے، ایک مشقت والی عبادت ہے، اور یہ جوانی میں کیا جائے، جب انسان صحیح صحت مند ہو تو انسان اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اس کے اندر ملٹی ملین لوگ ہیں، اس کے اندر لمیٹڈ فیسلٹیز ہیں، اس کے اندر جو ہے کھانے پینے کے انتظامات، پھر جو ہے باقی انتظامات وہ محدود ہیں، اس کے اندر کیو سسٹم ہوتا ہے، بالکل ایک تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز آپ کو چاہیے اور فوراً آپ کو مل جائے، یا کوئی آپ کا تقاضا ہے جسمانی اور فوراً وہ پورا ہو جائے، اس کے اندر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، دوسرے لوگ بھی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جوانی میں تو یہ چیزیں انسان برداشت کر لیتا ہے، سفر کی مشقتیں، بہت زیادہ پیدل چلنا، اور اسی طرح جو ہے وہ کراؤڈ کے اندر اپنے آپ کو مینج کرنا، اپنی حفاظت کرنا، یہ انسان کر سکتا ہے۔ لیکن بڑھاپے کے اندر انسان کی صحت ٹھیک نہیں، اس کو ہر وقت سہارے کی ضرورت ہے، وہ ہر وقت ویل چیئر پہ ہے، ہر وقت اس کو جو ہے وہ جسمانی اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ڈائبیٹک ہے، باقی اور اس کے اندر بیماریاں ہیں، تو اب وہ مشکل کے اندر وہ اس کو دھکے ملیں گے، وہ مشکل کے اندر وہ عبادت جو ہے وہ کرے گا۔ عبادت تو کر لے گا، اپنے مناسک تو وہ پورا کر لے گا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور یہ چیز ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ کوئی ساتھ والا تھوڑی ہیلپ کر دیتا ہے، مدد کر دیتا ہے، اور وہ مناسک الحمدللہ پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل جو حج کا مزہ ہے وہ جوانی کے اندر ہے، جس کے اندر انسان جو ہے وہ پورے اہمیت کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ وہ مناسک کو جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ پہ حج فرض ہے تو آپ جلد از جلد حج کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ یہ انتظار نہ کریں کہ میرا گھر بن جائے گا، میرے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، میرے باقی امور پورے ہو جائیں گے تو زندگی کا جو آخری کام ہے وہ میں حج کروں گا۔ تو اور یہ ہے کہ کس کو پتہ ہے کہ انسان کی کتنی زندگی باقی ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں کہ اگلے ہفتے کیا ہوگا، اگلے مہینے کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی کے مالک ہیں، کہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے بالکل ایک ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، لیکن فوراً جو اچانک کارڈیک اریسٹ ہوا، دل کا دورہ پڑا اور وہ آدمی چلا گیا۔ تو نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وارننگ دی ہے کہ جو بندہ حج کر سکتا ہے اور اس کے باوجود حج نہیں کرتا اور اسی پر اس کی وفات ہوتی ہے اللہ کو اور حج نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس دین کے ساتھ جو ہے وہ مرتا ہے. تو ہمیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگ ذہن کے اندر جو ہے وہ رکھنی چاہیے. اور پھر اہم چیز یہ ہے کہ ایک سوچ یہ ہے کہ انسان خدمت خلق کر لے اور حج کی ضرورت نہیں، بس عوام الناس کی خدمت کرتا رہے، اپنا جو ہے وہ معاشرے کے اندر خیر اور فلاح اور باقی اچھے امور کرتا رہے، یہاں پہ خدمت خلق کا کام کرتا رہے، بس یہ انسان کے لیے کافی ہے اور حج پہ جانے کی ضرورت نہیں. اور دوسری سوچ یہ ہے کہ بس صرف حج عمرہ کر لو، سب کچھ معاف کرا لو اور پھر واپس آ کر چھری اور تیز کر لو. تو یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان حج کر رہا ہے، اللہ کے حق کو تو پورا کر رہا ہے، لیکن ساتھ جو حقوق العباد ہیں، بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں، فیملی کے جو حقوق ہیں، ان کو نظر انداز کر رہا ہے، دوسرے لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو جو ہے وہ نظر انداز کر رہا ہے. تو ہمارا جو دین ہے وہ ایک متوازن دین ہے، اس کے اندر عبادات بھی ہیں، اس کے اندر معاملات بھی ہیں، اس کے اندر سوشل لائف بھی ہے، اس کے اندر اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کے رسول کا بھی حق ہے، اس کے اندر والدین کا بھی حق ہے، اس کے اندر بیوی اور خاوند کا بھی حق ہے، اس کے اندر بچوں کا بھی حق ہے، اس کے اندر صلہ رحمی بھی ہے، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں. تو یہ سارا دین ہمیں ان ساری چیزوں کو مد نظر جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اور پھر حج مسٹ بی اے ٹرننگ پوائنٹ. حج جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی لانے والا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ انسان جب حج آئے اور سوائے ٹینڈ کے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو. انسان جو ہے حج کر کے آیا ہے تو اگر پہلے بے نمازی تھا اب نمازی بن جائے، پہلے روزے نہیں رکھتا تھا اب روزے رکھنے والا بن جائے، پہلے جو ہے وہ باقی عبادات کے اندر کمی کوتاہی ہوتی تھی اب اہتمام کے ساتھ ان عبادات کو جو ہے وہ پورا کرے. تو یہ بھی علماء کرام نے حج کی قبولیت کی یہ علامت لکھی ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، وہ بدکار سے نیکوکار جو ہے وہ بنتا ہے. تو یہ اگر یہ چیز ہوئی تو انسان کے لیے گویا کہ اس کی زندگی کے اندر گویا یہ چیز کہ اس کی یہ چیزیں اس کی عبادت کے اندر اس کی عبادات کو اور حج کے نتیجے کے اندر وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے، ایک اچھا مسلمان بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو جو ہے وہ قبول جو ہے وہ کر لیا. تو اگرچہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان بس اسی کو سمجھ لے، لیکن یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا موقع دیا ہے تو اس کو توبہ کے لیے استعمال کریں. اس کے لیے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی جو ہے وہ اصلاح جو ہے وہ کریں. تو اسی طرح بیت اللہ شریف اس کے اندر جانا فرض عبادت کے لیے اور پھر بار بار جانا وہ بھی ایک سعادت ہے اور اہتمام کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد صرف ایک حج کیا اور باقی جب حج فرض ہوا تو پہلے سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا اور پھر ایک حج کیا. اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ایک اہم خطبہ حج جو ہے وہ دیا، جس کو خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حجت الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الوداعی حج تھا. آپ نے امت کو الوداع کہا، امت کو گڈ بائے کہا اور جو ہے بڑی اہم چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ بیان کیں. اس کے اندر مساوات کا ذکر کیا کہ اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا والد ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر اور کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اللہ کی نظر کے اندر سب برابر ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن و سنت، ایک قرآن اور ایک سنت. جب تک ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کا بالخصوص جو ہے وہ تذکرہ فرمایا. اس کے اندر خواتین کے حقوق جو ہے گھر والوں کے حقوق اس کا خاص طور پر جو ہے وہ ذکر فرمایا. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں حج کے حوالے سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے احکامات سیکھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ جب حج کیا تو امت کو نماز کے بارے میں بھی اسی طرح فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو ہر عبادت کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کام، وہ عبادت سنت کے مطابق جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ بریک کے بعد مزید حج کے موضوع پر اور پھر حج کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام
جن کی خصوصیت ہے، جن کی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیت اللہ شریف کی تعمیر، قربانی اور اسی طرح جمرات پر کنکریاں مرنا، یہ ساری نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور اسی طرح جو ہے وہ کالز کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، پروگرام درس قرآن کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج کا درس بیت اللہ شریف کی برکات اور حجاج کرام الحمدللہ واپس آ رہے ہیں، تو کیا برکات ہیں جو ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک برکت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کی دعا 40 روز تک قبول ہوتی ہے، یعنی جب وہ حج کر کے گھر واپس آ جاتا ہے پھر بھی 40 روز تک اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے حلقہ احباب کے اندر حجاج کرام ہیں تو ان سے دعا کی درخواست کریں، ابھی بھی وقت ہے کہ حاجی کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور پھر الحمدللہ یہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اگرچہ حج کے مہینے کے اندر، اشہر حج کے اندر یہ تیسرا مہینہ ہے اور اختتام ہو رہا ہے، تو ایک لحاظ سے یہ اسلامی سال کا اختتام بھی ہے، تو ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی اور جائزہ بھی لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، اپنا احتساب کرتا رہتا ہے، اپنی زندگی کو ریویو کرتا رہتا ہے، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے اور اعمال کرتا ہے۔ تو ہمیں ہر روز بھی ایک جائزہ لینا چاہیے۔ سونے سے پہلے جب ہم رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو جہاں دانت صاف کر کے سوتے ہیں وہاں اپنے دل کو بھی صاف کر کے سوئیں، کہ کسی کے لیے کوئی کینہ اور بغض اور اس طرح کے جذبات جو ہے وہ نہ ہوں، دل کو صاف کر کے سوئیں۔ اگر کسی نے اچھا کیا ہے اس کے لیے دعا کریں، اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کریں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اصلاح کی جو ہے وہ توفیق دے۔ تو یہ اکاؤنٹیبلٹی یہ ہر روز بھی انسان کر سکتا ہے، پھر جب مہینہ اختتام کو ہو تو اس کے اندر بھی انسان کر لے، اور پھر جب سال اختتام پذیر ہوا ہے تو ہمیں بھی اپنے زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ جو سال ہیں، کہ اگر میری عمر 60 سال تھی، 80 سال تھی، تو ایک سال کم ہو گیا، اور پھر اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مہلت دی تھی، ایک پورا سال میری زندگی کے اندر آیا، 355 دن آئے اسلامی سال کے حوالے سے، تو اس کے اندر کیا میں نے اپنی جو اس سال کے اندر جو میرے فرائض تھے میں نے ان کو پورا کیا؟ جو میرے اوپر ذمہ داریاں تھیں کیا میں نے ان کو پورا کیا؟ جو میرے اوپر حقوق عائد تھے کیا میں نے ان کو پورا کیا؟ کیا میں نے اللہ کے حق کو پورا کر رہا ہوں؟ کیا جو میرے اوپر فرائض ہیں ان کو پورا کر رہا ہوں؟ کیا جو چیزیں جن سے مجھے منع کیا گیا میں ان سے جو ہے وہ رک رہا ہوں؟ کیا میں اپنے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنتوں کی پیروی کر رہا ہوں؟ تو پوری زندگی کے اندر جائزہ لینا چاہیے، اور بالخصوص یہ ایک موقع ہوتا ہے سال کے اختتام پر کہ انسان اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرے کہ اس سال کے اندر کون سی چیزیں اچھی ہوئیں، کون سی چیزیں کے اندر مجھے ناکامی ہوئی، کون سے جو ہے وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں، وٹ وینٹ رانگ، کون سا کام غلط ہوا۔ تو اس طرح آدمی کو اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنا احتساب کرتا رہتا ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ کہ ہمیں یہ چیز جو ہے وہ کرنی چاہیے، اپنا ایک چیک لسٹ بنا لیں اس کے اندر کہ پچھلے سال کیا کام، کیا ٹارگٹ تھے وہ پورے نہیں ہوئے، اس سال میں کون سا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ اس سال کو میرے لیے خیر اور برکت کا جو ہے وہ ذریعہ بنا۔ اس کے اندر مزید جو ہے ابھی جو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے اس کے اندر، اور پھر محرم کا مہینہ، تو ودن جو یہ جو ویکس ہیں ان کے اندر اسلامی تاریخ کے اندر 3 المناک شہادتیں ہوئیں۔ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر حج کے ذی الحجہ کے اختتام پر دوسرے خلیفہ اسلام
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی شہادت جو ہے وہ ہوئی، یکم محرم کو ان کی شہادت ہوئی، پھر کربلا کی المناک ٹریجڈی وہ محرم کے اندر ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں یہ بھی ہمیں اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہمارے لیے اس کے اندر، پھر صحابہ کرام کی زندگیاں، اپنے جو ہے وہ بچوں کو، اپنے آنے والی نسل کو ان کے بارے میں بتانا، ان کی زندگی کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے، جو اسوہ ہے، ہم اس کی جو ہے وہ پیروی کریں۔ تو یہ ساری چیزیں اس سال کے آخر کے اندر اگر ہم اپنا جائزہ لے لیں، اور جیسا میں نے شروع میں کہا، آیت جو ہے وہ پڑھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی شخصیت کو ایک جو ہے وہ بنایا تھا کہ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں، اب دیکھیے نا، حج کی نسبت بھی ان کی طرف ہے، بیت اللہ شریف کی نسبت بھی ان کی طرف ہے، قربانی کی نسبت بھی ان کی طرف ہے، تو یہ ان کا اسوہ ہمارے لیے قابل ہے۔ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے اندر جو دین رائج تھا وہ ملت ابراہیمی کی بقیہ تعلیمات تھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کو، ظاہر ہے کہ دین تو ایک ہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، کہ تمام انبیاء کرام وہ ایک دوسرے کے اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں، یہ ان کی مائیں مختلف تھیں لیکن ان کا دین ایک تھا۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام کہ جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا، جس کو باقی انبیاء علیہ السلام وقتاً فوقتاً لے کر آتے رہے، دین ایک ہی تھا لیکن شریعتیں مختلف رہیں، فروعی احکامات مختلف رہے، اور پھر وہ جو دین مکمل ہوا تو وہ حجۃ الوداع کے دن، کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر لیا ہے۔ تو دین مکمل ہو چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کی نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، آپ نے دین کو مکمل فرما دیا ہے، اور یہ دین اب ہمارے سامنے خوبصورت شکل کے اندر، بہترین شکل کے اندر، فائنل شکل کے اندر موجود ہے۔ تو اس کی پیروی کرنا، اس کے احکامات کی پابندی کرنا، اس کے اندر جو ہے جیسا میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے احکامات قرآن کی صورت کے اندر، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح فرمائی، قرآن و سنت یہ ہمارا دین کی بنیاد ہے، پھر جو ہے حقوق اللہ کی ادائیگی، پھر حقوق العباد کی ادائیگی، اور عملی زندگی کے اندر بحیثیت مسلمان ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا میرے اوپر جو فرائض عائد ہیں کیا میں ان کو پورا کر رہا ہوں۔ انسان صبح اٹھتا ہے، نماز فرض ہے، کیا میں نے نماز پڑھی؟ کیا میں نمازوں کا اہتمام کر رہا ہوں؟ کیا میں رمضان کے روزے اہتمام کے ساتھ رکھ رہا ہوں؟ کیا میرے اوپر اگر حج فرض ہے تو میں نے ان کو پورا کیا ہے؟ کیا میں باقی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں؟ کیا جو اللہ نے حلال کیا ہے کیا میں ان چیزوں کو حلال سمجھتا ہوں، ان پر عمل کرتا ہوں؟ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے کیا میں ان سے بچتا ہوں؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں احتساب کے اندر، اکاؤنٹیبلٹی کے اندر جو ہے وہ آتی ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے جو اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم الشان اسوہ چھوڑا، اور پھر جو تعلیمات حضرت ابراہیم علیہ السلام جن تعلیمات کا ذکر قرآن کے اندر ہے، ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی خوبصورت دعائیں کی، ان دعاؤں کے اندر بھی ایک خاص جو ہے وہ سبق ہے۔ ایک دعا آپ نے یہ کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ ہماری طرف سے قبول فرما۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، بڑا عمل ہے، چھوٹا عمل ہے، اس کی اصل جو اس کے اندر جو اسنس ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں، تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی انسان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن بعض دفعہ انسان نے بڑے اعمال کیے لیکن اللہ کے ہاں قبولیت نہیں، حج کیے، عمرے کیے، بڑا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا، بڑی قربانیاں کیں، اللہ نے قبول نہیں فرمایا تو سب بیکار۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان رائی کے برابر عمل کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر پہاڑ کے برابر ملتا ہے، اور بعض دفعہ انسان پہاڑ کے برابر عمل کرتا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کی وقت رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ وہ بڑے انہوں نے حج کیے تھے، اور ایک سال وہ حج پر جا رہے تھے، تو اپنا خادم کے ساتھ، تو راستے ایک نفلی حج تھا، تو راستے میں دیکھا کہ ایک بستی ہے جہاں پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈھیر ہے گندگی کا، اور وہاں سے ایک مری ہوئی مرغی پڑی ہے، اور ایک آتا ہے بچہ آتا ہے اور اس کو اٹھا کر اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ سمجھے کہ شاید اس بچے کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، مردار ہے، اس کا کھانا ان کے لیے جائز نہیں،
تو وہ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس بچے کے پیچھے، اور وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ ناک کرتے ہیں دروازے کے اوپر، اور تاکہ ان کو بتا سکیں کہ یہ مرغی حرام ہے، یہ شاید غلط فہمی میں جو ہے وہ نہ کھا لیں۔ تو جب وہ ان کو بتاتے ہیں تو وہ آگے سے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ مردار ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک کال ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن آپ کو سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہ السلام تعالیٰ ورحمۃ اللہ سب وبرکاتہ۔ تمام کی مغفرت فرمائے، سب انسانوں سے حال پہ رحمت اور فضل فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جزا آپ کو دے۔ آمین۔ میرے لیے، میرے فیملی ممبرس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ میرے لیے کوئی پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام جس کو ہر وقت ہم پڑھتے رہیں، بیماریوں سے نجات ملے اور ترقی ہو۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر، آپ کے گھر کے اوپر، پوری فیملی کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ آیت کریمہ پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت بہت مبارک آیت ہے اور دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے، تو اس کو بار بار پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ ویسے بھی کوئی بھی اللہ کا ذکر جو ہے، اللہ کا کوئی بھی نام، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پھر قرآن کی تلاوت جتنا ہو سکے، نماز کی پابندی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کرتے رہیں، نماز اپنے وقت پر پڑھتی رہیں، اور نماز کے بعد درود شریف اور دعا کرتی رہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر برکتیں اور رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ کال کیا۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ عبداللہ بن مبارک نے فرض حج کر لیا تھا، نفلی حج کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک بستی میں بہت بھوک ہے، اور جیسا میں کہہ رہا تھا کہ وہ مردار تک کھا رہے تھے، تو انہوں نے جب بتایا کہ یہ تو مردار مرغی ہے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں، تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ دیکھو ہمیں بھی یہ مسئلے کا پتہ ہے، لیکن ہم غربت سے گزر رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو نہیں کھائیں گے تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے، یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ تو اگرچہ مسئلہ ہمیں پتہ ہے کہ مردار نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، لیکن حالت اضطرار میں جب زندگی بچانے کا موقع آ جائے تو انسان حرام کو بھی کھا سکتا ہے، تو اس حالت اضطرار میں ہم اس کو کھا رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان پر اس چیز کا اتنا اثر ہوا کہ اس نفلی حج کے اوپر جب جا رہے تھے تو اپنے خادم کو کہا کہ یہ جو ہمارے پاس زاد راہ ہے، جو پیسے ہیں یہ اس بستی والوں کے اندر تقسیم کر دو۔ انہوں نے تقسیم کر دیے، اور پھر کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ تو وہ حیران ہوئے کہ ہم تو حج پر جا رہے تھے، اب واپس کیسے چلیں؟ اور تو ان کو کہا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا حج ہو گیا، یہ دیکھو یہ لوگ زندگی اور موت کی کیفیت میں تھے، اگر ہم ان کو چھوڑ کر چلے جاتے تو جو ہے یہ ہمارے لیے درست نہیں تھا۔ تو یہ ہے کہ جب انسان فرض حج کر لیتا ہے، اور جو ہے ٹھیک ہے بار بار بانا چاہیے، اللہ کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے، بیت اللہ شریف کو بار بار دیکھنا چاہیے، لیکن بعض دفعہ سچویشن بعض دفعہ ایسی آ سکتی ہے کہ انسان کے اپنے گھر میں مجبوری ہے، انسان کے اپنے پڑوس میں مجبوری ہے، انسان کے اپنے نیبرہڈ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ کسی کا لائف سیونگ آپریشن ہے، اور انسان اس کے لیے اگر اس کی مدد کر دے اور اپنے جو عمرے کا پروگرام ہے 1 سال کے اوپر تاخیر کر دے، تو اس کے اندر کچھ دنوں کے لیے، تو بعض دفعہ ایسی سچویشن میں انسان کو یہ چیز بھی کنسیڈر جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو یہ چیز یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر قرآن کے اندر ہمیں ملتا ہے، کہ جن کے اسوے کی ہمیں پیروی کی جو ہے وہ تلقین کی گئی، انہوں نے جو خوبصورت دعائیں کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمیشہ جو بھی نیکی کرو، چھوٹی کرو بڑی کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو اس نیکی کو جو ہے وہ قبول فرما۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ تو اگرچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا آج سے ہزاروں سال پہلے کی تھی، اور جو ہے لیکن یہ دعا آج بھی ہم سب کو کرنی چاہیے کہ ہم سب کو امن کی اور سلامتی کی، سکون کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا میں امن ہوگا تو انسان دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، رزق کی دعا بھی کی اور امن کی دعا بھی کی، لیکن امن کی دعا رزق سے پہلے کی،
اس کے اندر بڑا اہم نقطہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب امن ہوتا ہے تو انسان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اگر رزق موجود ہے، نعمتیں موجود ہیں، لیکن ہر طرف افراتفری ہے، ہر طرف بے سکونی ہے، معاشرے میں فساد ہے، انسان نعمتوں سے استفادہ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے اللہ سے امن کی دعا کرو. تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، اگرچہ ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے یہ دعا کی، لیکن یہ دعا ہمیں بھی آج ہر روز کرنی چاہیے. مسجدوں کے اندر کریں، انفرادی دعا کریں، اجتماعی دعا کریں، حج کے اوپر کریں، ویسے بھی کوئی بھی موقع ہے جمعے کے اوپر کریں، فرض نماز کے بعد کریں. تو یہ دعا بڑی ضروری ہے. رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. اے اللہ ہمارے ملک کو امن والا ملک بنا دے. اے اللہ اس دنیا کو امن والا، امن و سکون والی جگہ جو ہے وہ بنا دے. تو یہ جو چیز ہے امن کی دعا، اور پھر امن و سکون گھر کے اندر ہوگا، گھر میں برکتیں آئیں گی. محلے کے اندر امن و سکون ہوگا، محلے کے اندر برکات آئیں گی. شہر کے اندر امن و سکون ہوگا، شہر کے اندر برکات آئیں گی. ملک کے اندر امن و سکون ہوگا، ملک کے اندر برکات آئیں گی. فساد سے، لڑائی جھگڑے سے نحوستیں پھیلتی ہیں. گھر کے اندر جھگڑا ہوگا، گھر کے اندر نحوست آئے گی. برادری کے اندر جھگڑا ہوگا، برادری کے اندر نحوست آئے گی. کمیونٹی کے اندر جھگڑا ہوگا، جھگڑے ہوں گے، کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ نحوست آئے گی. تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے امن کی دعا کرنی چاہیے، امن اور سکون کی دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور ورزق اہلہ من الثمرات، پھر رزق کی دعا بھی کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ سے مانگنا، دنیا کی نعمتیں مانگنا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. ہمیں دعا سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرما. تو جو میں نے آیات درس قرآن کے شروع کے اندر وہ جو پڑھی تھیں سورہ آل عمران کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ جو ساری برکات کا جو ذکر فرمایا ہے، ہم سب ان برکات کے محتاج ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر فرمایا تھا، اور پھر پورے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جس کنٹیکسٹ کے اندر آیا ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی جو فضیلت کے اندر ایک آیت کے اندر 9 کوالٹیز، یعنی ایک جگہ پہ 9 کوالٹیز ابراہیم علیہ السلام کی بیان ہوئی ہیں. ان کے اندر کیا ہے؟ ان ابراہیم کان امتا، وہ اپنی ذات کے اندر ایک پوری امت تھے، اکیلے دین کے علم بردار تھے. اس کے اندر ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان یہ نہ دیکھتا رہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، زیادہ لوگ کس طرف ہیں. اگر ایک انسان تنہا بھی حق پر قائم ہے اور جو دین پر ثابت قدمی ہے، بعض دفعہ انسان جو ہے اقلیت کے اندر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، انسان یہ نہ سمجھے کہ اکثریت تو جو ہے وہ دوسری طرف جا رہی ہے اور میں اکیلا اس راستے کی طرف جا رہا ہوں. حق کا راستہ ہے، اس پر ایک آدمی چلے تو وہ بھی تو پھر بھی وہ حق ہے، اس پر 10 آدمی چلیں وہ بھی حق، تب بھی وہ حق ہے، زیادہ لوگ چلیں تب بھی وہ حق ہے، کم لوگ چلیں وہ بھی حق ہے. تو اللہ کا جو دین ہے، یہ جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان کے اندر یہ جو پیروی ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی ہے، اس کے اندر الحمدللہ ہم نے حج کیا، باقی عبادات کی، رمضان گزرا وہ کیا، ابھی ایک نیا سال آ رہا ہے. تو اس کے اندر ہمیں ایک نیا عزم اور ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے ارادے کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کا مزید آغاز جو ہے وہ کرنا چاہیے. ویسے تو اللہ نے ہمیں دی، شب و روز گزر رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، انسان دن گزارتا ہے، پھر رات ہوتی ہے، پھر ایک ہفتہ آتا ہے، پھر اگلا ہفتہ آتا ہے، پھر اگلا مہینہ آتا ہے. تو یہ زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اعمال کا محاسبہ، اپنے اعمال کا جائزہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ شخص کہ جس کی زندگی لمبی ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں. تو یہ ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فجر نماز کے پہلے ٹائم شروع ہو جائے تو عصر کے نماز کی ٹائم کا شروع ہو جائے تو تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں؟ جی وضو کے اندر کوئی حرج نہیں، وضو وقت سے پہلے بھی کیا جا، مطلب فجر ٹائم فجر نماز کا شروع ہو جائے، عصر نماز کا ٹائم شروع ہو جائے تو جو وضو کے نفل پڑھتے ہیں تحیۃ الوضو کے پڑھ سکتے ہیں.
جی جو نوافل ہیں وہ انسان کسی بھی وقت جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، صرف جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج عین نصف النہار پر ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس کے اوپر نماز نہ پڑھیں۔ پھر جو ہے فجر کی نماز جب پڑھ لیں تو طلوع آفتاب کے درمیان کوئی نفل جو ہے وہ نماز نہ پڑھیں، اور اسی طرح عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز تک کوئی نفل نماز جو ہے وہ نہ پڑھیں۔ باقی کسی بھی وقت میں انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے، وضو کر لیں، تحیۃ الوضو پڑھنا چاہیں، باقی نوافل پڑھنا چاہیں، اور باقی قضا نماز تو انسان جو ہے وہ باقی اوقات کے اندر بھی پڑھ سکتا ہے، سوائے جو ہے ممنوع اوقات کے، یعنی سورج نکل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے اور نصف النہار پر ہے، اس کے علاوہ باقی اوقات کے اندر قضا نماز کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتی ہیں، تو اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے۔ نوافل کے اندر توسع ہوتا ہے اور اس کے اندر اتنی سختی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ نماز کا ایک وقت مقرر ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے مقررہ وقت پر فرض ہے، جب وہ وقت شروع ہوگا تو آپ نماز جو ہے وہ پڑھیں۔ تو یہ جو ہے فرض نماز اور نفل نماز کے اندر یہ فرق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والی دعا، پھر امن والی دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اور پھر اپنی اولاد کے لیے بھی جو دعا کی کہ اللہ میری اولاد کو ومن ذریتی، یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے۔ دنیا کے اندر الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ہمیں الحمدللہ والدین نے ہماری تربیت کی، ہم نماز کی پابندی بھی آ گئی، روزوں کی پابندی بھی آ گئی، حج اور عمرے بھی کر لیے، اور زکوٰۃ کی اہمیت بھی ہمارے دل کے اندر موجود ہے، دین کی اہمیت والدین نے الحمدللہ ذہن میں ڈال دی تو آ گئی۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت دی ہے تو ان کی تربیت اور ان کی اصلاح کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ انسان اپنی اولاد کی فکر کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے مگر کچھ چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے، ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، ان میں سے ایک نیک اولاد ہے، ان میں سے ایک علم ہے جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑا۔ تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت، والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو کوالٹی ٹائم دیں، اور جو ہے نماز کی پابندی، دین کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، صحابہ کرام کی محبت اپنے بچوں کے دل کے اندر جو ہے وہ ڈالیں، ان کو مسجد کے ماحول کے ساتھ مانوس کریں۔ میں اکثر والدین کو کہتا ہوں کہ اگر آپ باقی چیزیں نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے بچوں کو مسجد کے ماحول کے ساتھ مانوس کر دیں۔ انشاءاللہ جب وہ نماز کے لیے آئیں گے، جمعے کی نماز کے لیے آئے، جو ہے وہ عام کسی نماز کے لیے آئے، عام دنوں میں نہیں آ سکتے، دن کو اسکول ہے، ویکنڈ پہ آ جائیں، لیکن کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ یا زیادہ جتنا ہو سکے مسجد کے ماحول کے ساتھ اٹیچمنٹ ان کی کرتے رہیں، تاکہ ان کو مسجد کی راہ جو ہے وہ نظر آتی رہے، اور یہ جب تک یہ دروازہ کھلا ہے، ان کے اوپر مسجد کا دروازہ کھلا ہے، جب تک وہ مسجد آ رہے ہیں انشاءاللہ ان کی ہدایت کا دروازہ کھلا ہے، اور ان کی ہدایت کی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی برکات سے، نماز کی برکت سے، روزوں کی برکت سے، مسجد کے ماحول کی برکت سے بہت ساری خرابیوں کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ اور انسان جب سنتا ہے، مسجد میں آتا ہے، درس سنتا ہے، جمعے کا خطبہ سنتا ہے، حدیث سنتا ہے، درس حدیث سنتا ہے، درس قرآن سنتا ہے، تو بچے کے اندر آہستہ آہستہ وہ سب چیز فیڈ ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ فوراً وہ چیزیں نہ کر سکے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ذہن کے اندر ایک نالج آ رہا ہے، ذہن کے اندر ایک جو ہے وہ اچھی چیز، دین کی تعلیم ذہن کے اندر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن عمل کی بھی توفیق جو ہے وہ عطا کر دیں گے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ درس قرآن کا پروگرام قرآن کی جن آیات کے کنٹیکسٹ کے اندر ہوا تھا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، تو اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا مقام، اس کا خصوصی ذکر تھا۔ میں نے اس کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا خاص نسبت ہے بیت اللہ شریف کے ساتھ۔
اور کیا خاص نسبت ہے مناسک حج کے ساتھ، اور پھر کیا ان کی زندگی کے اندر قرآن ہمیں ان کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر کاربند تھے، مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو یہ ایک بحیثیت مسلمان یہ اسوہ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر جو سب سے پہلی ایک مسلمان کے اوپر ذمہ داری ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ہمارے کلمے کے دو پہلو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو پہلی جو چیز ہے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، تو انسان کا عقیدہ درست ہو، اس کے اندر شرک کی آمیزش بھی نہ ہو، شرک اکبر بھی نہ ہو، اور الحمدللہ مسلمان ظاہر ہے جب کلمہ پڑھ لیا تو ایک، اور پھر شرک اصغر، یعنی بعض دفعہ ان چیزوں کو ہم شرک نہیں سمجھتے لیکن وہ دکھلاوا اور ریاکاری، حدیث کے اندر آتا ہے من صام یرائی فقط اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے جو ہے وہ شرک کیا۔ تو ان شرک اکبر سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور شرک اصغر سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ ملت ابراہیمی کے اندر یہ جو تعلیمات ہمیں بتائیں گئیں جو ہے عبادات کے اندر جو ہماری رہنمائی کی گئی قرآن مجید کے اندر، اور بالخصوص ان آیات کے اندر جن برکات کا ذکر کیا گیا، میں اپنے درس کا اختتام انہی باتوں پر جو ہے وہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے حج کیا ان کے حج کو قبول فرمائے۔ یہ جو سال ختم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احتساب کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے سال کے اندر جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ جو ہم نے پورا سال نیکیاں کیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اگلے سال کو اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے، ہم سب کے لیے، ہماری فیملیز کے لیے، والدین کے لیے امن اور محبت کا ذریعہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله محمد